آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، 10 محرم الحرام کو وسعت کرنا اور اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو وسیع کرنا، اس تعلق سے کچھ اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث پاک سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عاشوراء کے دن جو شخص اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے پورے سال اس کو وسعت اور فراخی اور اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من وسع علی نفسہ و عیالہ یوم عاشوراء، جو شخص عاشوراء کے دن اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر وسعت اور فراخی کرتا ہے، یعنی خرچہ وغیرہ تھوڑا زیادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے پورے سال اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ محدث علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ عمل ثابت ہوا کہ 10 محرم الحرام کو وسعت کرنی چاہیے، فراخی کرنی چاہیے، گھر والوں کو خرچہ زیادہ دینا چاہیے۔ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث پاک اور اس مضمون کی احادیث 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے، اور چاروں اماموں کے مسلک میں اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، اور اس عمل کو فقہا نے مستحب قرار دیا ہے کہ 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا اور اس سے مال میں سال بھر برکت اور فراخی ہونا، اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث اور اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث پاک پر عمل کیا اور میں نے ایسا ہی پایا، یعنی یہ میرے مجربات میں سے بھی ہے کہ حدیث پاک میں جو فضیلت بتائی گئی ہے، الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے میرے مال میں برکت عنایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 40 برس تک اس عمل کو کیا تو انہوں نے اپنے گھر میں برکت کو محسوس کیا ہے اور گھر میں برکت رہی ہے، لہذا اس عمل کو کر لینا چاہیے۔ آج کل ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگی بے برکتی کے ساتھ گزر رہی ہے، لہذا احادیث کی روشنی میں ہم کو ایک عمل مل رہا ہے، ہمیں یہ عمل کر لینا چاہیے، جبکہ ہم دوسرے عمل بہت سارے ایسے ہیں جس کو کرتے رہتے ہیں، برکت کو حاصل کرنے کے واسطے دعا اور تعویذ کرتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی جگہ درست ہے اور بعض دفعہ ناجائز بھی ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں ہم کو ایک عمل مل رہا ہے تو ہم کو یہ عمل کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سوچنے والی ہے کہ وسعت کا مطلب کیا ہے اور فراخی کا کیا مطلب ہے؟ دسترخوان وسیع کر دے، یہ بھی ایک وسعت ہو سکتی ہے۔ روزانہ دال بنتی ہے، سبزی بنتی ہے، اس دن کچھ اور بنا لے۔ روز ایک سالن بنتا ہے، اس دن 2 طرح کا سالن بنا لے۔ روز میٹھا ہمارے گھر میں نہیں بنتا، اس دن کوئی میٹھی چیز بنا لے۔ کھچڑا اور حلیم بنانا ضروری نہیں ہے کہ اس کا اہتمام شروع کر دیا جاوے، بس وسعت میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس دن پھل فروٹ لا کر دے دے، لہذا کھانے میں وسعت کر دے، پہننے میں وسعت کر دے، خرچہ دینے میں وسعت کر دے، یہ سب وسعت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور اپنی بیوی کو کچھ خرچہ زیادہ دے دے، یہ بھی وسعت میں داخل ہے۔ اس دن عمل کی نیت سے بیوی بچوں کو کپڑے دلا دے، یہ بھی وسعت میں داخل ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں وسعت میں داخل ہے اور اس پر عمل کرنے سے حدیث پاک کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ ایک طرف عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف گھر والوں کو خوب کھلانے پلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ایک وقت میں روزہ رکھنا
اور گھر والوں پر وسعت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ لوگ اس حدیث پاک کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، حالانکہ محدثین نے اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ لہٰذا ان کے اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ اسی دن کھلاؤ پلاؤ، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تم وسعت کر دو، یعنی تم اپنی طرف سے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کرو۔ مثلاً آپ روزانہ کھانے پینے کا جو سامان لا کر دیتے ہیں اس سے کچھ زیادہ لا کر دے دو، کچھ پھل فروٹ لا کر کے دے دو، کچھ مٹھائی وغیرہ لا کر دے دی۔ انتظام آپ کو کرنا ہے، بس وسعت آپ کو کر دینا ہے، گھر کے اندر فراخی کو پیدا کر دینا ہے۔ بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانا پینا جتنا آپ سے ممکن ہو اتنا آپ انتظام کریں، اسراف نہ ہو، اس کا خیال رکھے کہ فضول خرچی نہ ہو۔ لہذا فضول خرچی سے بچتے ہوئے گھر والوں کے لیے خوب کھانے پینے کا انتظام کرے۔ لیکن اب عاشوراء کے دن تو روزہ رکھنا ہے، تو اب کھائیں گے کب؟ چاہے افطار کے وقت کھائے یا روزہ رکھنے کے لیے سحری کریں گے، سحری ہی میں کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 9 تاریخ کی مغرب سے لے کر 10 تاریخ کی مغرب تک آپ کبھی بھی وسعت کر سکتے ہیں، کبھی بھی آپ اپنے گھر والوں کو کھلا پلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دن کو کھانا پکایا اور افطار کے وقت کھایا تو بھی یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ حدیث پاک میں اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لہذا جو لوگ 10ویں محرم کے دن سبیلے لگاتے ہیں اور لوگوں کو شربت پلاتے ہیں، اسی طرح کھچڑا بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ محرم میں وہ کون سے کام ہے جو شریعت اور سنت کے خلاف ہے، اس پر میں انشاءاللہ ایک الگ سے مستقل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ لیکن ہمیں بس 2 باتیں سمجھنی ہے کہ ایک تو ہمیں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ ہمیں اور ملانا ہے۔ جیسے جمعہ کے دن 10ویں محرم ہے تو ہم جمعرات جمعہ کا روزہ رکھیں، یا ہم جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھیں۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ 10ویں محرم کے دن اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر کچھ وسعت کر دے۔ روزانہ کی جو روٹین ہماری ہے اس روٹین سے ہٹ کر کچھ خرچہ زیادہ کر دے، تو انشاءاللہ ہمیں روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ پاک سال بھر کی روزی میں برکت نصیب کریں گے، یہ فضیلت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور وسعت والی حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔